اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طفیل محمد گلتری بنیال سے ہائی اسکول بنیال سے SMC ممبر ہوں. لہٰذا میں یہاں تمام طالب علموں کو جمع کیا گیا ہوں اور چیئرمین غلام علی صاحب بھی یہاں پر ہے اور والدین صاحبان بھی یہاں پر ہے، کیونکہ یہاں تعلیمی نظام ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. 1 اپریل سے سکول اوپن ہوئے ہیں. جناب چیف سیکریٹری صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس کے اوپر سخت سے سخت اقدام کیا جائے. ٹیچروں کے بارے میں چیئرمین غلام علی صاحب سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور طالب علموں سے بھی. چیئرمین صاحب، یہ اسکول کب سے کھلا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب چیف سیکریٹری صاحب کو سب سے پہلے تو علاقہ گلتری کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ علاقہ گلتری ایسا ایک علاقہ ہے، یہاں پر پورے گلگت بلتستان میں بلکہ پاکستان سے ایک دشواری ایک علاقہ ہے جس میں علاقہ 6 مہینے کے لیے برف میں رہتے ہیں، 6 مہینے جو ہے خشکی میں رہتے ہیں. تو یہاں کا مسائل تھوڑا مشکل ہے. تو اس وقت جو مسائل ہمارے پاس یہ آیا ہے کیونکہ یہاں سکول گلگت بلتستان میں سکول 1 مارچ کو کھل گئی بے شک، اور گلتری کے اندر سکول کا 1 مہینے کا ڈیٹ جو ہے ڈائریکٹر صاحب نے لیٹ کھولنے کا آرڈر کیا ہے. تو پھر بھی 1 اپریل کو سکول کھولنا تھا. 1 اپریل کو کوئی ٹیچر یہاں پہ موجود نہیں ہے بے شک. اس کا بنیادی مقصد، بنیادی حقیقت یہ ہے سر جناب والا، کیونکہ یہاں پہ نہیں کھلنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں سکردو میں ایک کیم سکول کھولا ہوا ہے جو گلتری کے نام پہ کھولا ہوا ہے. اس کیم سکول کے اندر تمام گلتری کے اچھے پڑھے لکھے ٹیچر اپنے سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے سکردو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی طاقت، بلکہ میں نے ڈائریکٹر صاحب سے بات کیا، وہ بے بس ہے نکالنے کے لیے ان کو. DD صاحب سے بات کیا، وہ بے بس ہے نکالنے کے لیے ان کو. DC صاحب خود اس کا بھی کوئی شاید مجبوری سامنے آ رہی ہے. اس کا مقصد ہے ہمارے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ بہت بڑے ظلم ہو رہی ہے. لہٰذا ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، اس وقت یہاں پہ کوئی ٹیچر نہیں ہے. ایک ٹیچر ہے یہاں پہ، میں آپ کو اس کا باقاعدہ ہائی اسکول بنیال کا ایک ٹیچر کا میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ بھی حقیقت آپ کے سامنے، ٹیچر خود کو آپ کو دکھاؤں گا. کوئی ٹیچر موجود نہیں ہے. پورے علاقے میں سکول بند ہے. یہاں صرف ایک ٹیچر یہاں اپنا گھر بال بچے اسی علاقے میں رہنے سے وہ موجود تھا، وہ ابھی اس کے اندر موجود ہے. باقی کوئی ٹیچر موجود نہیں ہے. تو ہمارا آپ سے گزارش یہ ہے، اگر ہمارا بنیادی حقوق ہے، ہم بھی پاکستان کے عوام ہیں، تو آپ فوری اس جو سکردو کے اندر جو کیم سکول کھولا ہے اس کو آپ ختم کریں بے شک. اگر آپ علاقے کے نام پہ کیم سکول گلتری کے نام پہ سکردو میں کھولیں گے، کل ہمارا گلگت میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گلتری کے لوگ، وہ بھی مطالبہ کریں گے، پھر تو یہ علاقہ خالی ہو جائے گا. اپنی سفارشوں پہ مشکل علاقے میں پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر شہروں میں ہی جائیں گے. تو ہماری سب سے پہلے ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اس سکول کو ختم کرنے کے لیے آپ فوری آرڈر کریں. دوسرا یہ ریکویسٹ ہے کہ DDO گلتری کو جو آپ نے کچھ اختیارات دے دیا ہے، اس کو کچھ اختیارات دے دیا ہے کہ ٹرانسفری پوسٹنگ کا اختیارات اس کو دیا ہے، DD کے پاس نہیں ہے. بقول DD کا مجھے جو کہا اس نے، اس اختیارات کو آپ ختم کیا جائے اور DDO گلتری کو میرٹ کے اوپر، گلتری کا سب سے میرٹ میں جو بنتا ہے اس کو بنایا جائے. سیاسی طور پہ اس کو کسی کو DDO مت بنایا جائے، کیونکہ سیاسی طور پہ بنایا ان کے پاس کوئی جرات نہیں ہے. یہ سیاسی طریقے سے آج جو ہم لوگ اس علاقے میں جو اس وقت جو پریشانی میں ہے، یہ سیاسی طور پہ ہے، اس قانونی طور پہ نہیں ہے، سیاسی طور پہ ہے. کیونکہ سیاسی لوگوں کو نیچے رکھا ہے، ان کو ڈیوٹی میں بیچتے نہیں ہیں. ڈائریکٹر کے پیچھے اس کا شاید ڈائریکٹر کو بولتے ہیں، DD سے ان کا رابطہ ہے. ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ایک DD صاحب نے خود کہتے ہیں ہم نے آپ کو آرڈر کیا ہے گلتری جانے کے لیے. DD صاحب کہتے ہیں میں نے آرڈر کیا ہوں گلتری جانے کے لیے، جاتے نہیں آپ کے ٹیچر. میں تعجب سمجھتا ہوں کہ DD صاحب کی باتیں، جب ایک DD سکول کا DD اپنے ملازم کی آرڈر کرتے ہیں وہ حکم نہیں مانتا ہے. یہ کون سی ریاست ہے جناب؟
बेशक मैं डीडी साहब के सामने करूंगा ये। बेशक तो हमें बेवकूफ बना रहे, एक ऑर्डर दिखाते हैं जी, वो मेरे तक पहुंचाते हैं जी हमने ऑर्डर किया है, और नहीं जाते। नहीं जाने का मतलब क्या है? जब रियासत के अंदर डीडी और डायरेक्टर की हुक्म नहीं मानते तो वो मुलाजिम को, कितने मुलाजिमों को उनकी हुक्मदली पे जो है वो नौकरी से बरतरफ किया, वो दिखाए, वो भी तैयार नहीं है। हर तरफ से हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। लिहाजा हमारे आपसे गुजारिश है, आप इकदाम करो। पूरा इलाका इस वक्त बंद है, स्कूलें। सिर्फ इस स्कूल के अंदर एक टीचर, मैं फिर दोहराता हूँ, एक टीचर यहाँ, उसका घर यहाँ पे होने से वो अंदर मौजूद है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, बिल्कुल उसका मंजर दिखाएंगे, उसको टीचर खुद को भी दिखाऊंगा। उसके अलावा कहीं स्कूलें खुला नहीं, और काबिल टीचरों को क्वालिफाई जो डिग्री, इस वक्त जितने काबिल टीचर है सर, असर रसूख सियासी तौर पे, मैं तो हर दफ्तर में गया हूँ, असर रसूख सियासी वो सिकरदू में बैठे हुए, बल्कि मुझे धमकियां देते हैं। इतना हालत तक पहुंच गया है। रिक्वेस्ट आपसे ये है, मुझे धमकियां देते हैं, इतना हद तक पहुंच गया। तो हमारी आज अपील है, या हमारा इलाके को खाली करके आप कहीं बसाओ, ले जाके इस इलाके को मजबूरी है तो ठीक है, हमें भी ले जाओ कहीं, इस इलाके के अवाम को ले जाके कहीं बसाओ। और या तो आईनी कानूनी तौर पे हमारा जो हक बनता है उसके ऊपर आप हक पहुंचाने के लिए इकदाम करो। बेशक कमिश्नर साहब को कहे कि हमारा हक पहुंचाए, एजुकेशन के उसके हवाले से। दूसरा अच्छा ये अपना हर हेल्थ के मुताल्लिक तमाम इदारे जो हमारा जो हक बनते हैं उसको पहुंचाया जाए। लिहाजा तालीम का निज़ाम इस वक्त हमारा खत्म है। आज तो हमें आपके पास तक वीडियो देने का नौबत क्यों आया? हम 10 साल से रगड़ खाते हुए हैं सर, हम 10 साल से बताते हुए हैं, 10 साल से बताते हुए कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर में मैं आपसे फिर अपील करता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब, बल्कि मैं आपको रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने पर्सनल सेक्रेटरी